کو چوکھٹ پہ بلاتے ہیں مدینے والے، جنتی اس کو بناتے ہیں مدینے والے، ہم کھلا پا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کھلا پاتے نہیں ٹھیک سے گھر والوں کو، ہم کھلا پاتے نہیں ٹھیک سے گھر والوں کو، ساری دنیا کو کھلاتے ہیں مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا کو کھلاتے ہیں مدینے والے۔ میرے نبی کا مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پر انسان چلا جائے تو جنتی ہو جاتا ہے، مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں کی ہواؤں میں جنت کی خوشبو شامل ہے، مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں کی مٹی میں شفا شامل ہے، مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح میں 70,000 فرشتے شام میں حاضری دیتے ہیں، دوبارہ ان کو حاضری کا موقع قیامت تک کے نہیں ملتا ہے۔ کہ انسان حضرت انسان ہے کہ جب جی چاہے جب نبی بلا لے حاضری ہو جاتی ہے۔ آؤ اسی نبی کے حوالے سے، اسی مسجد نبوی کے حوالے سے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ تیرے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ Dr. Abdullah bin Zayd al-Mazini, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, between my house and my pulpit there is a garden of gardens of paradise۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، سنیے۔ تیرے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میرے حجرے اور منبر کے مابین جو زمین ہے وہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ کون سی وہ زمین؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 15 میٹر چوڑا اور تقریباً 22 میٹر لمبا۔ کتنا؟ 15 میٹر چوڑا اور 22 میٹر لمبا۔ یہ وہ زمین ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، سبحان اللہ، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پر جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ سنیے، تیرے میرے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب اس جگہ سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو، جنت کی کیاری میں سے گزرا کرو تو کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا چن لیں؟ تیرے میرے نبی فرماتے ہیں، جب اس زمین سے گزرا کرو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ زمین کوئی عام زمین نہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب عالم تصور میں ہم نے چل کر کے سوال کر لیا، اے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، حضرت آدم سے لے کر کے آپ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب نے تقریباً خانہ کعبہ کا طواف کیا، کسی نے اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں اس حدیث کو آپ کو سمجھا لے گیا نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی نے اس خانہ کعبہ کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ عرفات کے میدان میں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ایک دوسرے سے ہوئی، کسی نے اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، کسی نے اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، کسی نے اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کسی نے اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ یا رسول اللہ،
آپ نے اس زمین کو جنت کا ٹکڑا کیوں فرمایا ہے, جنت کی کیاری کیوں فرمایا ہے؟ ذرا توجہ کرنا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ نماز کے پابند ہے, اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہے. جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. محدثین لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, اس لیے کہا گیا ہے اس کو جنت کا ٹکڑا. ذرا توجہ کرنا, یہ محل وقوع ہے, یہ میرے نبی کا منبر شریف ہے, یہ میرے نبی کا حجرہ شریف ہے. میرے نبی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب صبح حضور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو ایسے ہی جاتے تھے منبر شریف کے کنارے, اپنے نماز پڑھاتے تھے, امامت کرتے تھے, پھر اسی زمین سے واپس چلے آتے تھے. ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی راستے سے واپس چلے آتے تھے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو فجر میں جانا ایک مرتبہ, بول دو سبحان اللہ. فجر میں جانا ایک مرتبہ, واپس آنا 2 مرتبہ. ظہر میں جانا 3 مرتبہ, واپس آنا 4 مرتبہ. عصر میں جانا 5 مرتبہ, واپس آنا 6 مرتبہ. مغرب میں جانا 7 مرتبہ ہے نا, واپس آنا 8 مرتبہ. عشاء میں جانا 9 مرتبہ, واپس آنا 10 مرتبہ. ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے گاؤں کے امام کا گزر ہو جائے, 4 دن گزر جائے, 5 دن امام گزر جائے, تو ماں اپنے بیٹے کو پیشاب کروانے سے روک دیتی ہے, اے بیٹا راستے پر پیشاب کرنے سے رک جانا, اس لیے کہ تیرے میرے گاؤں کے امام کا گزر ہوتا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, جب نبی کے امتی کسی راستے سے گزر جائے, کوئی عالم دین ہو تو ماں کا احترام دیکھیے, بچے کو پیشاب کرانے سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس زمین کی حقیقت دیکھیے, وہ آخر جنت کا ٹکڑا کیسے نہ ہو جس زمین سے میرے آقا ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ گزرتے ہوں. وہ کوئی عام زمین نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. 1400 برس پہلے گزرے تھے میرے آقا, 1400 برس پہلے گزرے تھے میرے آقا. وہ گلی مہکتی ہے آج بھی مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.